تو ان کا جو سوال تھا تو اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں علامہ صاحب. سوال کا جواب تو آقا دو جہاں حدیث مبارکہ میں دے چکے کہ حضور نے جب قیامت کے احوال بیان کیے تو کہ یہ فتنے ہوں گے، یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا. میں یہ سوچتا ہوں اگر ہم جیسے لوگ ہوتے اس وقت تو ہم یہ پوچھتے کہ کون لوگ فتنہ کریں گے، کیسا کریں گے، ان کا فتنہ کیا ہوگا، کرنے والے کیا ہوں گے. لیکن حضرت علی نے کمال سوال کیا. حضرت علی نے ساری بات سنی اور مولا علی نے پوچھا کہ حضور ان فتنوں سے ہم بچیں گے کیسے؟ اب یہ دیکھیے کتنا موضوع اس میں غیر ضروری باتوں سے مولا علی بچتے تھے اور انہوں نے اس سوال میں بھی مزاج دی. فرمایا ہم فتنوں سے بچیں گے کیسے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا ایک حل ہے، کتاب اللہ. اس کو تھام لو، جو اس کو تھام لے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. ہاں لیکن جو کہف کے بارے میں جی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہف اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی اگر آخری آیات بھی اگر آپ روز آپ ڈیلی تلاوت کریں تو پھر بھی آپ دجالی فتنوں سے محفوظ و مامون رہیں گے. ہاں لیکن اتنی جاری اور ساری ہیں جو انہوں نے ذکر اس بات کا بھی کیا کہ دجال کا دور شروع ہو گیا ہے. تو جب میں آپ کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا سارے دور جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں. دجال تو موجود ہے. جی آپ تمیم دارمی کی اگر ہم میرے ذہن میں تو شکلیں بھی آ رہی ہیں ان لوگوں کی جن کو میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ ہیں. کہنا نہیں چاہتی میں. ہاں جی تمیم داری کی ایک روایت میں بھی ہے کہ دجال تو موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ تم بیٹھو اور پھر آپ نے خطاب کیا اور آپ خوش بھی تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشی کی بات بتاتا ہوں کہ تمیم داری جو تھے پہلے عیسائی تھا اب وہ مسلمان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمیم داری نے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں ڈیٹیلڈ بتایا تھا وہ بتائی تھیں باتیں کہ جب وہ ایک جزیرے پر پہنچے اور اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے وہاں کافی عرصے تک قریباً 1 مہینہ جو ہے وہ سمندر پر رہے پھر ایک چھوٹی سی کشتی کے ذریعے سے وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک جانور نما سی چیز ہے جو بالکل ڈھکی ہوئی ہے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا میں جساسا ہوں اور تمہاری آمد کا جو منتظر جو ہے نا تمہاری باتیں سننے کے لیے ایک شخص بے قرار ہے. تو انہوں نے سوچا شاید یہ شیطان ہوگا تو فوراً وہ دوڑے اور دیکھا تو وہاں ایک کانا شخص تھا. ٹھیک ہے. ہاں تو پھر اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ آ چکے ہیں کیا انہوں نے عربوں نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے بتایا ہاں عربوں نے ان کی مخالفت کی ہے لیکن اب جو ہے وہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ ان کے دین کی طرف آنے لگے ہیں. یہ تمیم داری کی بڑی طویل حدیث ہے جس میں دجال کی موجودگی کا پتہ ہے. اور پھر اس نے پوچھا تھا کہ بھائی فلاں نہر جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے وہ باغ اب پھل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. پھر اس نے بتایا ان قریب یہ باغ پھل دینا چھوڑ دے گا نہر سوکھ جائے گی تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجازت دیں گے. اب یہ کب باہر نکلے گا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب امام مہدی ظہور جب ان کا ہو چکا ہے اور یہ قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہیں اس وقت ایک اعلان ہوگا اور اعلان یہ ہوگا کہ جو دجال ہے وہ آزاد ہو چکا ہے اور یہ اعلان جو ہوگا نا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا شیطانی آواز ہوگی. اب یہ سب کے سب جو ہے نا ملک شام کی طرف چلے جائیں گے وہاں اس جگہ پر محصور ہو جائیں گے. یہ لوگ وہیں رہنے لگیں گے. امام مہدی اور ان کے جو قریب کے لوگ ہیں نا جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں یہ وہاں رہیں گے. اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دمشق میں اور وہ فجر کا وقت ہوگا جب امام مہدی جو ہے وہ امامت کروائیں گے. اور جس طرح سے عالم صاحب نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں آپ امامت کروائیے. اچھا اب ایک اور چیز جناب عیسیٰ کے بارے میں بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا یا اس طرح کے تو ان کو اٹھایا کیوں گیا تھا اس کی کچھ وجوہات تھیں. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی حسد بغض. اس کا ریزن یہ تھا کہ جب ان کی جو اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا توریت میں ہاں ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جناب عیسیٰ آنے والے ہیں اور ان کی شریعت ختم ہو جائے گی. اور بہت ساری چیزیں جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں سے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے بچے ان کی بات سنا کرتے تھے. تو جناب عیسیٰ جو ہے وہ بچوں کی تلاش میں جب ایک گھر کی جانب گئے بچوں کو بند کر دیا تھا. یہودیوں نے بہت سارے ان کے معجزات دیکھے تو بند کر دیا بچوں کو.
تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر میں بچے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اس گھر میں بچے نہیں ہیں, تو اس گھر میں جانور ہیں. انہوں نے جو یہود تھے, ہاں جھوٹ کہا, انہوں نے کہا اس میں خنزیر ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب عیسیٰ نے کہا اچھا تو ایسا ہی ہوگا. جب انہوں نے دروازے کھولے, یہودوں نے دروازے کھولے, تو جو ان کے بچے تھے نا وہ تمام کے تمام خنزیر بن چکے تھے. اس کا بغض اور عناد تھا جناب عیسیٰ کا. تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا تھا ان کے کمرے کے اندر جناب عیسیٰ کے. جب جناب عیسیٰ کے وہ کمرے میں گیا قتل کے ارادے سے, تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو حضرت جبریل کے ذریعے سے آسمان, تو جو ان کی امی تھی نا انہوں نے ان کو تھام لیا. تو انہوں نے بتایا, جناب عیسیٰ نے بتایا کہ میری آپ کی ملاقات جنت میں ہوگی. اور یہ بتا کر پھر جناب عیسیٰ اٹھا لیے گئے ہیں. اور اب جب ان کا ظہور ہوگا, اب چونکہ جب جناب امام مہدی کا ظہور ہو گیا, نماز ہو گئی, اب یہ دونوں دجال کے خلاف, یہ جب یہاں سے نکلے تھے نا شام کی جانب اور وہاں محصور ہوئے, اتنی دیر میں دجال تمام دنیا میں گھوم لے گا. اچھا, ساری دنیا کو کور کر لے گا. جب یہ دجال ساری دنیا کو کور کر لے گا اور اس طرف آئے گا, تو جناب عیسیٰ کی سانس سے, جتنی جناب عیسیٰ کی آنکھوں کی بینائی ہے نا, جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہاں تک سانس جاتی ہوگی, اور اس سانس کے ذریعے سے دجال جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اور بالآخر جناب عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں. سو یہ ایک شیطانی قوت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں میں ایک سٹوری سن رہی ہوں اس وقت, اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے جو ابھی چل رہی ہے. اچھا, ایک جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے کہ ایک جنگ عظیم بھی ہوگی, وہ کس پہل ہوگی, کس کے دور میں ہوگی, اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مختلف جنگوں کا ذکر ہے. ایک جیسا غزوہ ہند کے نام سے بھی ایک معروف روایت ہے. مختلف جنگوں کا ذکر ہے لیکن ان کی حیثیت جزوی ہے. اچھا, ایک جو عالمی مارکا ہونا ہے وہ امام مہدی کے دور میں ہی ہوگا. وہ عالمی مارکا ہوگا. اور پھر وہ جو بات تھی نا کہ یہ دجالی دور درمیان ہوگا, وہ ہوگا دجال لیڈ کر رہا ہوگا تمام شیطانی قوتوں کو. ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نمائندے ہوں گے اور امام مہدی اللہ کے نمائندے ہوں گے. اچھا, اور دجال وہ یہ چاہے گا کہ دنیا میری آگے سر جھکائے, میری پیروی کرے, یعنی وہ فرعونیت کا مزاج ہوگا. اور پھر دجال کے پاس یہ کمال بھی ہوگا کہ وہ انہونیاں کر کے دکھائے گا تو لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. یوں ایک جو بڑا مارکا ہوگا وہ عالمی سطح کا اسی وقت ہوگا, لیکن اس وقت تک حالات اوور دی نائٹ نہیں پہنچ جائیں گے, آہستہ آہستہ. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس دور میں آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ ابھی آہستہ آہستہ ہم اسی مرحلے میں جا رہے ہیں.